سورہ مریم رکوع نمبر 4 تلاوت. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ آیت سجدہ ہے، یہ آیت سجدہ ہے. سننے والوں پر اور سننے والیوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوا. الحمدللہ سجدہ تلاوت کرنے والا اس کی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. سورہ مریم رکوع نمبر 4 ترجمہ. کنز الایمان. اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا. اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا، غیب کی خبریں بتانے والا یعنی نبی. اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا. اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا. یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں گر پڑتے، سجدہ کرتے اور روتے. تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے، تو عنقریب وہ دوزخ میں غائی کا جنگل پائیں گے. مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا. بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے. وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام. یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے. اور جبرائیل نے محبوب سے عرض کی، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے. اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا مالک، تو اسے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو. کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ سورہ مریم رکوع نمبر 4 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ کریم نے حضرت سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام
کی شانیں بیان فرمائیں اس رکوع کے آغاز میں، اور اپنے محبوب سے یوں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، محبوب زبان تیری ہو، تذکرہ موسیٰ کا ہو اور قرآن میرا ہو. کیا اللہ کو اپنے نبیوں کی باتیں محبوب کی زبان سے سننے میں کتنا لطف آتا ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے، وہ اس کو کتنا پسند ہے. تو جب وہ دوسرے نبیوں کی باتوں، نبیوں کی زبان سے محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، تو محبوب کے غلاموں سے محبوب کا ذکر سن کر کتنا خوش ہوتا ہوگا. انہو کان مخلصا، حضرت موسیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مخلص ہیں، نجی ہیں، قریب ہیں. ان کے بھائی کو ہم نے رحمت دی، ہبہ کیا، نبی بنایا، مخلص بنایا. اب یہ تقریباً 6 صفتیں، 6 شانیں حضرت موسیٰ کی بیان کی، 4 شانیں حضرت ہارون علیہ السلام کی بیان کی، یعنی 10 شانوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہا ہے. نبی کا ذکر، اس کے بھائی کا ذکر، بھائی کی شان بیان کی جائے. تو اسی طرح اہل سنت و جماعت نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں. پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، وہ لائق ذکر ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام لائق کتاب ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام عامر صلاۃ ہیں، عامر زکوٰۃ ہیں، صادق الوعد ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، مرضی ہیں. اتنی صفات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 8 صفتیں بیان فرمائیں. آگے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام مبارک لیا، پھر بتایا یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام مبارک تو اخنوخ ہے. ادریس خود ان کی عزت اور ان کا لقب مبارک ہے. حضرت اخنوخ علیہ السلام تو خود ان کو ادریس فرمایا، صدیق فرمایا، نبی فرمایا، رفیع فرمایا، علی فرمایا، صاحب مکان فرمایا. تو آپ کا نام یعنی کہ حضرت اتنی بڑے القابات کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کو 6 شانوں کے ساتھ مزین فرمایا، ان کی 6 شانوں کا بیان فرمایا. یہ سارے انبیاء کی شانیں بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں تم انعام کس بات میں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ تم خدا کے انعامات والے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کے انعامات والے ملے؟ نہ لات ہے، نہ حبل ہے، نہ منات ہے، نہ عزا ہے، نہ بت ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھوں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. آدم کی نسل میں جس پر رب نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں یا انبیاء کے ساتھ لگنے والے ہیں. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا. ہم نے انہیں چنا، اجتباء کا مقام عطا کیا، ہدایت ان کو عطا کی جو نبیوں کے ساتھ لگ گئے. تو یہ فرمایا اور بتایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ جب رب کے حضور آیتیں سنتے ہیں تو روتے روتے سجدے کرتے ہیں، رب کے حضور ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی بندگیاں کرتے ہیں. اللہ کو سجدہ اتنا پسند ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے درمیان 14 سجدے آتے ہیں. تو یہ سجدے جب آتے ہیں فرمایا اگر کسی شخص کی کوئی مراد نہ پوری ہو رہی ہوتی ہو اور اسے ایسے محسوس ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، تو قرآن پاک کی 14 سجدوں والی ساری آیات کو ایک جگہ ایک کاغذ پر لکھ لے، اپنے سامنے رکھے، کھڑا ہو، ایک آیت پڑھے، کھڑا ہو، سجدہ کرے اور پھر اس سجدے میں اپنے لیے دعا مانگے. دوسری آیت پڑھے، کھڑا ہو، دوسری آیت پڑھے اور پھر سجدہ کرے، تیسری آیت پڑھے پھر سجدہ کرے. اس طرح سجدے 14 کریں اور دعا مانگے. فرمایا 14 سجدے پورے ہونے سے پہلے پہلے اس کا مقدر سنور جائے گا. فخلف من بعدهم خلف اداؤوا الصلاۃ. ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے بعد آئے کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دی، جی نمازیں ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور خواہشوں کے پیچھے ہو گئے. فسوف یلقون غیا. ان کو دوزخ کے غی جنگل کے اندر ہم ڈالیں گے. غی جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے جس کے اندر سارے گستاخوں کو، انبیاء کے گستاخوں کو، شریعت کے نافرمانوں کو اس میں ڈالا جائے گا. غی اس کا نام ہے. الا من تابا، لیکن جو مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے، وآمنا اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا نیک کام کرے، فاولئک یدخلون الجنہ. پھر ایسے لوگوں کو جو سچی توبہ کر لیں جنت میں داخل کریں گے. ولا یظلمون شیئا، پھر ان پر کوئی زیادتی ظلم نہیں ہوگا. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. وہ جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا ہے. انہ کان وعدہ ماتیا، اللہ کا وعدہ آنے والا ہے. یہ جنت ہے جو ہم اپنے متقی بندوں کی وراثت کر دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے. اور محبوب
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام ذرا دیر سے آئے، کہا جبریل جلدی آیا کرو. ہائے ہائے. اور انہوں نے اس وقت جو آپ خاموش ہو گئے، کیا بولتے؟ حضور کا ادھر بھی جواب دینا، کوئی آگے سے خود تو بات کر نہیں سکتے تھے، بس اتنی بات کہی تو وہاں سے یہ آیت مبارک نازل ہوئی کہ جبریل یوں جواب عرض کرو وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اب حضور حضرت جبریل ڈر گئے کہ میں سرکار دو عالم کو کیا جواب دوں. جواب نہ آیا، رب نے جواب سکھایا. سبحان اللہ. پتا چلا کہ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ان پڑھ کر دو، اپنے آپ کو جاہل سمجھو، بارگاہ رسالت میں اپنے علم کو ظاہر مت کرو، وہاں بجھ جاؤ اللہ تمہیں روشن کر دے گا. وہاں اپنے آپ کو مٹا دو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا. وہاں چپ کر گئے. جبریل کو کیا نہیں آتا تھا؟ جبریل کو جواب نہیں آتا تھا. کوئی مشکل سوال کیا حضور نے؟ حضور نے فرمایا جبریل جلدی آیا کرو، کیوں دیر سے آتے ہو، جلدی آیا کرو. بس اتنی بات کہی. جبریل کی جرت نہیں کہ اب میں رب کے محبوب کو کیا جواب دوں، یہ بارگاہ بڑی نازک ہے. جی ہاں 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 اللہ 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 اللہ. کیا عظیم بارگاہ ہے رسول پاک کی کہ جبریل کو جواب دیتے ہوئے سوچنا پڑ گیا کیوں دیر سے آتے ہو. لیکن چپ، خاموش. رب تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی حضور پر، وہی نازل فرمائی کہ حضور جبریل کو یہ جواب سکھائیں. سبحان اللہ. جی اب جبریل وہ وہی لے کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے جبریل محبوب سے عرض کرو کہ ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے. سبحان اللہ. اس میں کتنا بڑا ادب ہے. یہ نہیں کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّنَا. فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں یوں ہونا چاہیے تھا ہم تو اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. ارے اپنا رب، حضور کے سامنے یوں کہنا اپنا رب، تو یہ غیریت کی بات تھی اور یہ ایک میں کی بات تھی. تو میں مٹا دی حضور کے سامنے، یوں عرض کیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. حضور ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں مگر آپ کے رب کے حکم سے. حضور کے سامنے یہ مت کہو میرا خدا میرا خدا. حضور کے سامنے کیا جرت ہے تمہیں اپنا خدا اپنا خدا؟ تمہیں کب پتا چلا کہ تمہارا کوئی خدا ہے؟ حضور کے سامنے جاؤ تو یہ مت کہو میرا خدا، عرض کرو حضور آپ کا خدا. سبحان اللہ. یہ ادب ہے. عرش والے کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. جبریل کو یوں کہا جا رہا ہے جبریل یوں عرض کر کہ حضور آپ کے رب کے حکم سے ہم نازل ہوتے ہیں. یہ ادب ہے. ڈر دیا کہ وہاں پر خبردار حضور کے سامنے اپنی قابلیت کو ظاہر مت کر. وہاں جتنا اپنے آپ کو گرا مٹا اتنا ہی نظر کرم ہوتی چلی جائے گی. فرمایا ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا. حضور آپ کا رب آپ کو بھولتا نہیں ہے، وہ ہر وقت آپ کو یاد رکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رب السماوات والارض. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. اسی کی بندگی، اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہنا ہے، اور اس کے سوا اور اس کائنات کے اندر کس کا نام ہے؟ سب طرف اسی کا نام ہے. سورہ مریم رکوع نمبر 5 تلاوت. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. سورہ مریم رکوع نمبر 5. ترجمہ کنز الایمان. اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور عن قریب جلا کر نکالا جاؤں گا؟ اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا؟ تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے، گھٹنوں کے بل گرے. پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا. پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہیں. اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے. پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے. اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دیں، یعنی قومیں ہلاک کر دیں کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر تھے. تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذاب یا قیامت، تو اب جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور. اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا. اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام. تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے؟ کیا غیب کو جھانک آیا ہے یا رحمان کے پاس کوئی قرار رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے. جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا. اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں؟ ہرگز نہیں. کوئی دم چاہتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ مریم رکوع نمبر 5 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک کے غلاموں، سچے مسلمانوں، اس پورے رکوع کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، حساب کتاب حق ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے حضرت صدر الفاضل بدر الاماثل سیدنا امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں عاص بن وائل سہمی پر قرض تھا. وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کو گئے تو عاص نے کہا کہ میں تمہارا قرض نہ ادا کروں گا جب تک کہ تم سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پھر نہ جاؤ اور کفر اختیار نہ کرو. تم کافر ہو جاؤ، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤ تو میں تمہارے پیسے لوٹاؤں گا. حضرت خباب نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تو مرے اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کیا میں مرنے کے بعد اٹھوں گا؟ حضرت خباب نے کہا ہاں تو مرنے کے بعد اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا. تو عاص نے کہا تو پھر آپ مجھے چھوڑ دو یہاں تک کہ میں مر جاؤں، مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گا مجھے مال اولاد ملے گی تو میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا. تو اس کی اس بات پر
کہ اس نے ایک صحابی رسول کے سامنے توہین کی، ایک صحابی رسول کی بھی بے ادبی کی اور قیامت کا مذاق اڑایا، مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی کا مذاق اڑایا، تو اس کے اس حرکت پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم کی یہ آیت نمبر 75 نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، یہ گمراہی میں ہے تو اللہ اسے اور ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، اس کو وہ جو ہم نے وعدہ دیا ہے کافروں کو وہ جب تک نظر نہیں آتا اس وقت تک یہ ڈھیل دیے ہوئے ہیں، اس کے دل پہ مہر لگ گئی، اب یہ مانے گا نہیں، اس نے گستاخی کر دی اور میں گستاخ کو ایمان نہیں دیتا۔ کافر ہو با ادب ہو اسے ایمان مل جاتا ہے، لیکن گستاخ ہو جائے پھر گستاخ اور بے ادب کو اللہ پاک ایمان نہیں دیتا۔ اللہ اللہ اللہ۔